सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے آج ہمارے بچوں کا جلسہ ہے اور ہمارے مولانا بتا رہے ہیں کہ تقریباً 40 کے قریب بچے ہیں. 40 بچے ہیں. اگر 40 بچوں کے باپ یہاں ہوتے، بڑے بھائی ہوتے، تو ان سے ان بچوں کو ہمت ملتی اور ان کے پڑھانے والے کو اور حوصلہ ملتا کہ چلو ان کے ماں باپ نے یا ان کے والد نے ہمیں عزت بخشی کہ ہمارے بچوں کے لیے وہ آئے. لیکن افسوس ہے اس سے پہلے بھی جب میں آیا تھا پچھلی بار ویسے ہی 10-12 لوگ تھے، باقی نہیں تھے. تو آئندہ اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ. کم سے کم آتے ہیں ان کے بچے نے کیا پڑھا وہ دیکھتے، ان کے بچے کے اندر کیا خوبی ہے، خوشی ہوتی. خیر آج کے دور میں یہ ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے یہاں بچے پیدا ہو گئے، برا مت مانیے گا، لیکن ہر ماں باپ کا یہی حال ہے. آج چاہے نوکری کرنے والے ہوں یا یہ کہ گھروں میں رہ کر کام کرنے والے ہوں، ماں باپ کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہاں بچے پیدا ہو گئے، بچپن سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کے بعد ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے وہ دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے. ہمارے والدین کو یہ فرصت نہیں کہ ہمارا 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اب کیا کرنے لگا ہے. بہت کم ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ کر رہا. جیسے آج کے دن کی بات کیجئے، آج 12 ربیع الاول ہے. بہت سارے بڑوں نے ماشاءاللہ 12 ربیع الاول ہے، اس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ یہی پیدائش تاریخ ہمارے نبی کی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. یہ پرفیکٹ طور پر یہی ڈیٹ ہے پیدا ہونے کا کہ 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے تھے. یہ بہت کم لوگوں نے کہا اور بہت ساروں نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو اس کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے جلسہ جلوس کا اہتمام نہیں کیا. لیکن ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے، یعنی 20 سال کے اندر کے بچے، انہوں نے جنگ کے آگ ریلی بھی کی، یہ جلسہ بھی کیا اور اس کے بعد جھنڈے اڑائے، گلیوں میں لائٹ کی وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کیا. تو ان کے ماں باپ کو کیا اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ
شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ فکر ہی نہیں ماں باپ کو۔ میں نے ابھی جیسے شروع میں کہا کہ ہمارے یہاں جب بچے بڑے ہو رہے ہیں اب تو ماں باپ کو فکر ختم، بچہ بڑھ گیا چلو اپنا کھیل رہا ہے اور ہمارے کم سے کم ہمارا ٹینشن ختم کر رہا ہے، یہ سوچ کے ماں باپ بھی فری سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ حالانکہ ماں باپ یہ فری نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچوں نے کیا غلط کام کیا تھا اور تم کہاں تھے، تم نے اپنے بچوں کی پرورش کیوں نہیں کی۔ جو بچے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے ماں باپ کے کھاتے کے اندر جہاں گناہ جمع ہو رہے ہیں وہاں بچوں کے بھی گناہ جمع ماں باپ کے کھاتے میں ہوں گے۔ بتائیے کسی ماں باپ کو فکر نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جلسے نکال رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ محرم کے موقع پر دیکھ لیجئے بڑوں کے مقابلے میں نوجوان بچے نظر آتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے حالانکہ 12 ربیع الاول یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ بتائیے مجھے، سب بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں باحیات زندہ تھے تو کیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا۔ بتائیے بھائی، زور سے بولیے، آیا تھا نا؟ چھوٹے بچوں سے بات نہیں، ہم بڑوں سے بات کر رہے ہیں، چھوٹے بچے چپ چاپ سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 ربیع الاول کئی بار آئے، اور خاص طور پر جب ہمارے نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر کے بعد، تب بھی 23 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، تو 23 سال تک 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہوگا کہ نہیں؟ آیا ہوگا نا؟ تو پوری حدیث کی کتاب میں جا کے دیکھ لیجئے یا بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیجئے کہ کیا کسی بھی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 12 ربیع الاول کو صحابہ کو کہا ہو کہ بھئی آج میری پیدائش کا دن ہے لہذا برتھڈے مناؤ؟ میلاد مطلب برتھڈے۔ پوری کتاب میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں محدثین نے لکھی ہیں، صحابہ سے نقل کی گئی حدیث ہے، کہیں بھی دکھا دیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اپنے صحابہ سے کہا ہو کہ آج میرا برتھڈے ہے، میری پیدائش کا دن ہے، میرا جنم دن ہے، لہذا آج تم میرے لیے میلاد کرو، برتھڈے مناؤ۔ میں عید نہیں بول رہا ہوں، اس کی وجہ ہے تو ہمارے نبی نے جب نہیں کہا، اس کے بعد چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گئے، اس کے بعد صحابہ کرام کو دور آیا۔ تو بتائیے ہم زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں یا صحابہ کرام؟ صحابہ کرام زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ تقریباً 1,24,000 یا 25,000 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے انتقال فرمانے کے وقت موجود تھے۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے محبوب اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کوئی تھے تو حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے زمانے میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب تک زندہ ہے، ربیع الاول آیا، 12 ربیع الاول آیا، کیا کسی بھی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی گلیوں میں لائٹنگ کروائی اور مدینے کی گلیوں میں خوبصورت سے پھول لگائے اور جھنڈے لگائے، نعرے لگائے؟ کہیں نہیں لکھا۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، اللہ کے نبی سے عشق کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، لیکن کہیں کتاب میں نہیں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 12 ربیع الاول کے دن میلاد منایا ہو، اللہ کے نبی کا برتھڈے منایا ہو۔ خیر ہے بزرگوں، اس طرح سے چلتے چلتے آپ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں، جن کے مسلک پر ہم اور آپ چلتے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں عبادات کرنے کے لیے بتلایا ہے، فقہ کی کتابوں میں جو چیزیں لکھی ہیں ہم ان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ 12 ربیع الاول آئے، لیکن اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود جو کہ پوری دنیا کو انہوں نے مسئلے مسائل دیے، بھئی
غور سے سنیں، پوری دنیا کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے مسائل دیے کہ اس طرح نماز پڑھنا ہے، اس طرح روزہ رکھنا ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس طرح سے نکاح کرنا ہے، اس طرح سے طلاق ادا ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل دیے پوری دنیا کو، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ختم ہوا، حضرت امام شافعی تھے، امام احمد بن حنبل تھے، اور ایک بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو اللہ کے نبی سے بے حد محبت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ حج کیا، اور اس کے بعد حج نہیں کیا۔ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ منورہ میں، جہاں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گنبد خضرا کے نیچے اسی مسجد نبوی میں آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، مسئلے مسائل پڑھایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے نکل کر صرف ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو گئے اور حج کیا مکے میں جا کر۔ مکے سے مدینے میں کتنی دوری ہے، اس کے باوجود بھی زندگی میں صرف ایک بار حج کیا۔ اور کیا وجہ بتلائی ایک مرتبہ حج کرنے کی؟ بتلایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری موت آئے اور اپنے نبی سے میں دور نہ رہوں، اپنے نبی سے میں دور نہ رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت دیار نبی میں آئے، میرے محبوب کے گھر پر آئے، میرے نبی کے شہر میں آئے۔ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ مدینے سے باہر جاتے تھے بیت الخلا کرنے کے لیے، مدینے کے اندر بیت الخلا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہ جانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کہیں زمین پر پڑے ہوں گے، وہاں میں کیسے گندگی کر سکتا ہوں۔ کیا محبت تھی! بڑے امام ہیں لیکن کبھی بھی میلاد نبی نہیں مناتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ لوگ بڑے بڑے امام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو مسلک دیا، پوری دنیا کے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 مسلک چلتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان چاروں میں سے کسی مسلک میں کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ تم 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا برتھڈے مناؤ۔ آگے چلیے، اس کے بھی بعد آئیے، دوسرے بہت سارے محدثین گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی، حدیث پڑھائے، زندگی گزار دی حدیث کے اندر۔ ان کے علاوہ اور ہمارے بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں جن کو اللہ کے نبی سے عشق اور محبت تھی، لیکن کسی نبی نے کبھی، کسی اللہ کے ولی نے یا کسی بھی ہمارے اسلاف نے کبھی بھی اللہ کے نبی کے لیے اس یوم پیدائش کے دن، اس یوم پیدائش کو اللہ کے نبی کے لیے برتھڈے منانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد ہم اپنے علماء دیوبند پر آتے ہیں جس کے لیے ہم اور آپ بہت جانتے ہیں اچھی طرح سے، جن میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نہ جانے کتنے سارے ہمارے علماء دیوبند میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس بر صغیر میں یعنی ایشیا کے اندر اگر علماء دیوبند نہیں ہوتے تو نبی کی سنت کو جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، نبی سے محبت کیا چیز ہوتی کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ علماء دیوبند جن کو نبی سے بے حد محبت، حد درجہ محبت تھی، یہ دعوت و تبلیغ جن کے ہم اور آپ جن کی وجہ سے ہدایت پر ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری مسجدیں جس علاقے میں آباد ہیں، وہ دعوت و تبلیغ میں جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر کٹن آئی، تڑپ آئی، وہ کیا تھی؟ وہ نبی سے محبت، وہ نبی سے عشق تھا، نبی کے عاشقی میں چور تھے۔ لیکن کیا کبھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ ہاں 12 ربیع الاول آیا ہے لہٰذا میوات کی گلیوں کو سجاؤ، دلی کی گلیوں کو سجاؤ اور وہ لا الہ الا اللہ والے جھنڈے کو لو اور اس کے لیے اس کو دعاؤں اور ہلاؤ نعرے لگاؤ؟ کہیں نہیں کہا۔ مولانا الیاس صاحب کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی بھی کتاب میں ان کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیے، کبھی نہیں کہا۔
تو کیا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ایک تو مختصر نام لیا ہے، ورنہ کتابیں بڑی بڑی ہیں ہمارے نبی سے عشق کرنے والوں سے، اتنے سارے اللہ کے نیک بندے گزرے، لیکن کبھی بھی کسی نے نہیں کہا، اور ہم اور آپ اس دور میں جی رہے ہیں، جو آدمی ایک دن نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعہ کو مسجد میں آ گیا ہے، وہ عید منا رہا ہے۔ کیا منا رہا ہے؟ عید منا رہا ہے۔ ہاں، میں نے شروع میں کہا میں عید نہیں کہہ رہا ہوں، اب آ رہا ہوں کہ عید کیوں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہمارے مذہب اسلام میں صرف 2 عید ہیں۔ کتنے عید ہیں؟ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ سے جو لوگ اس دن کو بھی عید کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عید دیا ہے، وہ 2 عید ہیں، اس کے علاوہ تیسری عید اللہ کی طرف سے ہے نہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرف سے امت کو نہیں سکھا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو عید کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت محمدی میں جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ ہم نے تمہیں 2 عید دیے، اور آج کی امتی جو جن کو نماز کا ٹھکانا ہے، جن کی نمازیں بالکل معلوم نہیں کہ کیسے نمازیں ہیں، ایک نماز پڑھتے بھی ہیں تو جماعت سے پڑھتے نہیں، ایسے ہی منمانی طور پر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ابھی جتنا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمارے علاقے میں، ڈی جے بجا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈی جے بجا رہے ہیں اور لائٹنگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ جن کو اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ ایسے لوگوں کو جا کر پوچھئے کہ کیا تمہیں اول کلمہ یاد ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ہمارا سنایا اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جا کر پوچھئے ان ڈی جے لگانے والوں سے، ان جھنڈے اڑانے والوں سے، اور ان عید منانے والوں سے کہ کیا تمہیں کلمہ اسلام آتا ہے؟ کلمہ توحید آتا ہے؟ کیا تم شہادت کا کلمہ سنا سکتے ہو؟ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 100 میں سے 1 2 3 ہوں گے جو سنائیں گے، باقی کوئی سنانے والا نہیں۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں جس کے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف کام ہے۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ میں یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں جتنی بھی میوزک کی چیزیں ہیں اس کو ملیامین کر کے رکھ دوں، اس کو مٹا دوں۔ نبی جی تو کہہ رہے ہیں کہ میں میوزک کی چیزوں کو ختم کرنے آیا، لیکن نبی کی یہ امتی آج 1400 سال کے بعد وہی میوزک بجا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یوم پیدائش کا دن ہے، عید میلاد النبی ہے۔ بتاؤ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، کیونکہ میرے آقا نے یہ کام نہیں کیا اور نہ کسی کو کرنے کے لیے کہا۔ نبی سے عشق کیا ہوتا ہے، نبی سے محبت کیا ہوتی ہے، ہمارے علماء دیوبند کو دیکھیے، ہمارے علماء دیوبند کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عشق کی داستانیں لکھی، کیسی محبت کی اپنے نبی علیہ السلام سے۔ ہمارے بہت بڑے اکابر ہیں، اکابروں میں سے بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کا نام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز ہمیشہ جماعت کے بعد، وتر کے بعد جو آخر میں 2 رکعت نفل ہے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا جبکہ کوئی مجبوری نہیں ہو تو کم ثواب رکھتا ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت کا جواب سنیے، حضرت نے جواب دیا، بھائی مجھے معلوم ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے میں کم ثواب ملتا ہے، لیکن میرے نبی نے پوری زندگی اس طرح سے کیا ہے، لہٰذا میں اپنے نبی کی سنت ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ثواب کم ملے لیکن نبی کا طریقہ نہیں چھوٹے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، ثواب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اصل تو وہی ہے کہ نبی جی سے محبت ہو جاوے۔ یہ محبت نہیں ہے میرے بزرگوں کہ نمازیں قضا کر دی۔ آج جتنے لوگوں نے جلوس نکالے ہوں گے ان میں سے پوچھئے کہ اس وقت کی عصر کی نماز یا ظہر کی نماز کتنوں نے پڑھی، کتنوں نے پڑھی تھی؟ ایک وقت نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا، میرے نبی کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟
وہ کافر ہو گیا، وہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ اس میں اگرچہ ہمارے امام صاحب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ اور اس میں تعبیر کر دی ہے، یہ انکار کرنے سے کوئی آدمی انکار کر دے نماز کا تو اس کے اندر یہ حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن بعض امام ہیں اور بعض صحابہ ہیں وہ صاف کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ بتائیے یہ جلوس نکالنے کے چکر میں جان بوجھ کر نماز چھوڑتی کیا وہ مسلمان رہا اس حدیث کے مطابق؟ تو ہمارا اصل مذہب تو ہمارا یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں بتلا دیا کہ اے مخلوق، اے بندوں، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ یہ جلسے جلوس کرنا عبادت نہیں ہے، یہ گلیوں کو سجانا عبادت نہیں ہے، یہ جھنڈے اڑانا یہ عبادت نہیں ہے، پٹاخے پھوڑنا عبادت نہیں ہے، لائٹنگ کرنا عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں جائیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں اور اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، یہ عبادت۔ لیکن بتائیے میرے بزرگوں کس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے چلیے ایک قول کے مطابق مانیے کہ یہ آج کا دن 12 ربیع الاول کا اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، لیکن کس کو خوشی ہوئی اس بات سے کہ آج میرے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، چلو میں اپنے نبی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اپنے نبی کی سنت اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ میری زندگی میں نبی کی سنت آ جائے۔ کتنوں نے مانگا؟ ایک بھی نہیں۔ کتنوں نے اس نیت سے کہ آج میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے، چلو آج میں اپنے نبی کو درود پڑھ لیتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں اپنے نبی کو۔ کتنے لوگوں نے درود شریف اس نیت سے پڑھی؟ پوچھئے آپ کسی سے بھی، کسی نے نہیں پڑھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، روڈوں پر گھوم رہے ہیں، راستے میں چلنے والوں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور جہاں ماحول خراب ہے اس کی وجہ سے وہاں غیر مسلموں میں مسلمانوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو شریعت نے نہیں کہا، اس کو کر کے غیر مسلموں کو تکلیف دینا بھی یہ برا ہے۔ مسلمان تو کیا کسی کو تکلیف دینا اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور پھر مسلمان کو تکلیف دینا اور بڑی چیز ہے۔ لیکن کوئی نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ جانے اس امت کو کیا ہو گیا، کس کی نظر لگی کہ یہ امت آج سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بزرگوں، نوجوان لڑکے ہیں، اثر کی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بجائے وہ جھنڈے اڑا رہے ہیں، بالغ ہیں، نماز قضا کر رہے ہیں، قضا ہی نہیں بلکہ وہ دوبارہ کبھی زندگی میں شاید پڑھیں گے بھی نہیں۔ بتائیے کیا ہم ان کو مسلمان کہیں گے؟ اور پھر جب امت پر حالات آئے ہیں، حالات ہماری مسجدوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، ہمارے مدارسوں کو بند کرائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے اللہ والوں کو الگ الگ الزام لگا کر جیل کے اندر ڈالے جا رہے ہیں، تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہوا۔ ظلم تو ہم نے کیا ہے اپنے آپ پر۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے لوگوں تم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لیکن ہم ہیں کہ جلوس کر کے جاتے ہیں بازاروں میں لڑنے کے لیے، دیکھیں کون کیا بولتا ہے، دیکھ لیں گے، ٹکرا جائیں گے۔ ہاں آپ کو اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے، جا کے دشمنوں سے لڑیے جو ہمارے ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کو برباد کر رہے ہیں، ان سے ٹکرائیے، ثواب ملے گا۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑے۔ یہ کیا کہ شریعت کے خلاف کام کرنے والے اور ان کے ساتھ دے کر دوسروں سے ٹکرانے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، یہ تو گناہ ہے میرے بزرگوں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام سے یہ محبت نہیں بلکہ نبی کی بے عزتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ بے عزتی ہے۔ آپ کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ گانا بجایا جائے، آپ کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ فضول خرچی کیا جاوے، کبھی آپ نے نہیں سکھایا۔ آپ نے جو قرآن لایا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، فالتو کے خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، مطلب وہ بھی شیطان ہے۔ اور شیطان کا ٹھکانہ میرے بزرگوں آپ سب کو معلوم ہے کہ کہاں ہے۔ جو یہ فالتو خرچ، یہ بیکار کی چیزیں، اچھا اس کرنے سے مل کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
آج بھی ہمارے شہر کے اندر جو پہلے کبھی جلوس نکلا تھا یہاں پر اور جس کی وجہ سے کچھ ہو گئے تھے ہمارے مسلمان نوجوانوں پر جو کیس ہو گئے تھے، آج تک ان پر کیس باقی۔ بتائیے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے اور اوپر سے خود جیل میں جا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یہی پیسے جو خرچ کر رہے ہیں، جھنڈے بنوا رہے ہیں، لائٹنگ کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، جو سب حرام کام ہے، اس کے بدلے کسی غریب کی مدد کر دیتے کہ آج کے دن میرے نبی پیدا ہوئے تھے، چلو میں اپنے نبی کے نام سے غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی چیز ہوئی۔ ایک واقعہ ہمارے حضرت شیخ نے ہمیں سنایا تھا کہ کسی نے یا خود حضرت شیخ نے ہی یا کسی اور نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی کے لیے صدقہ کیا، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے صدقہ کیا کہ یا اللہ یہ میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، اس کا ثواب اما خدیجہ کو پہنچا دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کے خواب میں امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور کہا کہ بیٹے تو نے جو میرے لیے صدقہ کیا تھا تیرا صدقہ مجھ تک پہنچ گیا۔ تو کرنے کے کام یہ تھے کہ ہم امہات المؤمنین کے لیے صدقہ کرتے، نبی کے گھر والوں کے لیے نماز پڑھتے، نبی کے گھر والوں کے لیے درود پڑھتے۔ امی عائشہ ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی عبدالحنان صاحب صدیقی، ان کا بیان سنا میں نے، ان میں حضرت نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص بہت درود پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے۔ ان کے خواب میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہا کہ کیا بات ہے، صرف اپنے نبی ہی کو درود میں یاد کرتے ہو، سلام میں یاد کرتے ہو، نبی کے حال کو یاد نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے، کیا ماں سے محبت نہیں ہے؟ تو اللہ والے نے کہا امی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں تو آپ سب سے محبت۔ فرمایا تو درود میں کم سے کم اب اللہ کے نبی کے گھر والوں کا بھی نام لے لیا۔ کہا کیسے؟ تو کہا کہ اس طرح لے لیا کرو کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کام میرے بزرگوں پر محبت ہے تو یہ کرنا چاہیے، دن رات اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن ہمیں ان سے زیادہ قرب مل سکے۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، یہ محبت ہے نئے شریعت کے خلاف کام کریں اور جو اللہ کے نبی نے خود منع فرمایا ہو وہ کام کریں، یہ تو کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ایک واقعہ آخر میں سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک لڑکا تھا مدینہ المنورہ میں، ایک لڑکا تھا وہ یہودی کا بیٹا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا یہودی نے اس لڑکے کو، اپنے بیٹے کو، اکلوتا بیٹا تھا، اس کو کہا کہ بازار سے سامان لے آؤ۔ بیٹا مدینے کی بازار میں جاتا ہے، وہ لڑکا یہودی ہے۔ جانے کے بعد اچانک سے اس کی نگاہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتی ہے اور آقا نامدار علیہ السلام کی نگاہ بھی اس لڑکے پر پڑتی ہے۔ نبی کی نگاہ پڑنے کی کہ وہ لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں کھو گیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے والد نے ہمیں کیوں بھیجا، دن بھر وہیں بیٹھا رہا، کھو گیا، مدہوش ہو گیا۔ لہذا شام ہو گئی، ادھر والد اس کا باپ جو یہودی تھا وہ کبھی گھر کے اندر جاتا، کبھی گھر سے باہر آتا، نہ جانے میرا چھوٹا کہاں چلا گیا، اب تک کیوں نہیں آیا ہے، اسے تو میں سامان لینے بھیجا تھا۔ شام کے وقت وہ لڑکا گھر آیا اور آنے کے بعد والد کو دیکھا غصے میں، باپ نے پوچھا کہ تو پاگل ہو گیا، تجھے میں نے کہاں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا، اور تو ابھی شام کو آ رہا ہے اور وہ بھی سامان لینے کو بھیجا تھا، سامان کہاں ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، آپ نے مجھے سودا لینے بھیجا تھا، سامان لینے بھیجا تھا، میں وہ سامان لے کر آیا۔ والد نے کہا دیوانہ ہو گیا، کہاں ہے سامان، تیرے ہاتھ کو خالی ہے۔ تو بچے نے کہا کاش کہ اگر آپ کے پاس بھی وہ نگاہ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ میں کیا سودا کر کے آیا ہوں اور میں کیا سامان لایا۔ اشارہ کیا اس بچے نے کہ میں نبی کی محبت لایا۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا، وہ لڑکا والد کا اکیلا تھا، یہودی کا بچہ ہے، اکیلا تھا، لیکن ہمیشہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا، ہمیشہ جاتا تھا۔ اچانک ایک بار ایسا ہوا کہ لڑکا بیمار ہو گیا۔
بیمار ہو گیا اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں نہیں آنے لگا اور ایسا بیمار ہوا کہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا. اب وہ یہودی اس کا باپ جو تھا پریشان کہ اب میں کیا کروں, میرے بچے کو کس طرح ٹھیک کروں, کتنا بیمار ہو گیا کہ وہ کروٹ تک نہیں بدل سکتا. لیکن آپ اور ہم سب کو جان کر یہ بہت تعجب ہوتا ہے میرے بزرگوں کہ وہ بچہ جب کروٹ بدلتا نگاہ نہیں کھولتا تو کہتا مجھے محمد سے ملنا, مجھے محمد سے ملاقات کرنی ہے, میری آرزو میری چاہت ہے کہ مجھے محمد سے ملا. اس کو مسلمان نہیں ہوا, اتنی محبت دل میں آگ لگی ہے. اس کے بعد نے کہا کہ آخر عمر ہے, شاید وہ انتقال کر جائے, چلو ہم یہودی ہونے کے باوجود کہ ہمیں نبی سے دشمنی ہے, کیونکہ مسلمانوں سے دشمنی ہے, ہم ان کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی بیٹا اکیلا اکلوتا ہے, اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے چلو میں محمد کو بلا لاتا ہوں. لہذا وہ باپ دوڑا بھاگا گیا. بھاگنے کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے. لہذا اس یہودی نے کہا کہ محمد ہماری اور آپ کی رائے مختلف ہیں, آپ کو میں نہیں مانتا, آپ کے درمیان آپ کا مجھ سے کوئی اتفاق نہیں, لیکن میں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا ایک عاشق ہے جو تڑپ رہا ہے, آپ کی زیارت کے لیے, آپ کو دیکھنے کے لیے, چل کر اس کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا دی. تو میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلتا ہوں. آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ ابو بکر اٹھیے, عمر اٹھیے, عثمان اٹھیے, علی اٹھیے, جو بھی صحابہ تھے سب کے سب کو کہا اٹھو اور چلو میں اپنے عاشق کو دیکھنے جانے جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک بچے کے لیے جا رہے ہیں, جا کر ان کے گھر پر جیسے گئے تو بچے کی آنکھ بند ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھی اور اس بچے نے آنکھ کھولی, جیسا ایسا لگا کہ اس کے اندر کوئی پاور دوڑ گیا, وہ بچہ پوری طرح سے ایسا لگا کہ ٹھیک ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بالکل موت کے قریب ہے, فرمایا اسلم, مسلمان بن جاؤ, کلمہ پڑھو. تو اس بچے نے نگاہ سے اپنے والد کی طرف دیکھا, اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ تو یہودی ہے, وہ کیا کہتا ہے. باپ نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے ہو, ابو القاسم کی اطاعت کرو, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو, مان لو ان کی بات, وہ تمہیں مسلمان بننے کے لیے کہہ رہے, مان لو. اس بچے نے کہا رسول اللہ میں تو خالی ہوں, سمجھدار تھا, خالی ہوں مطلب میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, اگر آپ آج مسلمان بنا بھی دیتے ہیں تو مجھے کیا ملے گا. میرے نبی نے کہا جنت میں پہنچوانا میرا کام ہے. تو مسلمان بنا, وہ لڑکا مسلمان ہوا, لا الہ الا اللہ پڑھا, اس کے بعد محمد رسول اللہ پڑھا. دل میں اتنا اب نبی جی سے محبت تھی, نبی جی سے عشق بھرا پڑا تھا کہ محمد رسول اللہ کہنا تھا اس کی جان نکل گئی. کتنی محبت ہو. لہذا اس کے بعد کا قصہ حدیث کی کتابوں میں تو نہیں ہے, لیکن میں نے جہاں سے پڑھا ہے صحیح ہے یا یہ غلط ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن قصہ بہت بہترین لگا, میں چاہتا ہوں آپ کو پہنچا دوں. تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس یہودی نے کہا کہ اے محمد یہ حق تو میرا نہیں رہا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ اب آپ کی امانت ہے, آپ کے اسلام کی امانت ہے, لہذا لے جائیے اور لے جا کر اس کو اپنے قبرستان میں دفن کیجیے, اس کا جنازہ پڑھائیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلفائے راشدین جو تھے, صحابہ تھے, ان سے کہا کہ ان کا جنازہ اٹھائیے. کیا منظر ہوگا مدینے کی گلیوں میں کہ جہاں اس ایک انسان, ایک بچہ جو یہودی کا بیٹا ہے, لیکن نبی کی محبت ایسی ملی اس کو, انہوں نے نبی کے عشق میں اپنے آپ کو اتنا تپایا اور بھڑکایا, اپنے دل کو جلایا کہ آج حضرت ابو بکر ایک طرف کندھا دے رہے ہیں, ایک طرف عمر کندھا دے رہے ہیں, ایک طرف عثمان, ایک طرف علی ہے, اور کندھا دے کر مدینے کی گلی سے ہو کر مسجد نبوی کو لے جا رہے ہیں. سوچیے کیا منظر ہوگا. وہ بچے کو لے جانے کے بعد غسل دیا گیا, کفن دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بچے کو, اس لڑکے کو قبرستان میں لے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترنے کے بعد آپ نے اس لڑکے کو, میت کو اتارا, اور صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پنجے, ہاتھ کے پنجوں کے بل قبر میں چل رہے ہیں.
صحابہ کو تعجب ہوا کہ نہ جانے کیا بات ہے، آپ اس طرح سے پاؤں رکھ رہے ہیں، اس طرح سے ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا؟ خیر دفن ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ باہر آنے کے بعد سب کچھ معاملہ ختم ہوا، دفن کرنے کے بعد جب آپ آنے لگے تو صحابہ میں سے بار بار پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے عجیب ماجرا دیکھا، کہ آپ قبر میں اس طرح سے اترے، حالانکہ آپ کے بدلے ہم لوگ اتر سکتے تھے لیکن آپ اترے، چلیے یہاں تک ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں پہنچانا میرا کام ہے، لہٰذا میں اتر کر اس کی قبر کو جنت بنانا چاہتا ہوں۔ ایک نماز نہیں، ایک روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن نبی کی محبت دل میں تھی اور سچی محبت تھی تو اللہ کے نبی خود قبر میں اتر کر قبر کو جنت بنا دیا۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہاتھ کے پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا کہ غور سے سنیے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں جب قبر میں اترا اور اس کو اتار رہا تھا تو فرشتوں کی بھیڑ لگی پڑی، مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں کہاں رکھوں، فرشتے مجھ سے ٹکر کھا کر کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے بچے کو دیکھ رہے، یہ نبی کا عاشق جا رہا، کیوں نہ جائے، کیوں نہ دیکھے؟ اسی لیے میں جلدی اس طرح سے اس کی تدفین کے بعد نکل آیا اور میں اس طرح سے چل رہا تھا۔ بتائیے اس بچے نے کچھ جلوس نکالا، اس بچے نے کچھ کیا تھا، بس نبی کی محبت دل میں تھی، دل میں آگ لگی تھی، عشق نبی تھا، تو لہذا اللہ کے نبی نے اتنا بڑا اکرام دیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، آخرت میں اس کا کیا اکرام ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو میرے بزرگوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، نبی سے محبت مسلمان کے ایمان کا ایک جزو لازم ہے، بغیر نبی کی محبت کے انسان اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن محبت صحیح ہو، محبت اصلی ہو، نقلی محبت نہ ہو، دکھاوے کی محبت نہ ہو کہ ایک دن پورے سال میں آیا، منا لیا 12 ربیع الاول، اس میں شراب کی محفلیں چلا چاہتے، یہ نبی سے محبت ہے۔ لوگ گنبد خضرا کو بنا رہے ہیں، کیک بنا رہے ہیں اور گنبد خضرا پر چھری چلا رہے ہیں، یہ نبی سے محبت ہے۔ اللہ کا گھر کعبہ بنا رہے ہیں اور کیک کی شکل میں اس پر چھری چلا رہے ہیں، کیسے لوگ دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہماری ان چیزوں سے حفاظت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم اور آپ کی سنتوں کو زندہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ہم ان کو سیکھیں کہ میرے نبی کے کھانے کی سنتیں کیا تھی۔ ابھی ایک بچے نے بتایا پانی پینے کی کتنی سنتیں، تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پانی میرے آقا کیسے پیتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، چلتے کیسے تھے، آپ السلام سوتے کیسے تھے، آپ بازاروں میں کیسے جاتے تھے، آپ گلیوں میں کیسے گزرتے تھے، آپ کی حالات زندگی کیا تھی، آپ بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہتے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، یہ ساری چیزیں سیکھ کر اپنی زندگی میں اتارنا، یہ نبی کی اصل محبت ہے۔ اور نہ اس کے علاوہ صرف ڈھول پیٹنا، جھنڈے لگانا یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے اور سچا عشق عطا فرمائے، نبی کی یادوں میں ہمیں کھونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و ازجل جمع آمین۔ بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جان کر انجانے میں بہت سے گناہ ہوئے ہیں، آپ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ آپ نے غلط کام سے رکنے کو کہا پر ہم سے ہو نہ سکا، ہم نے غلط کر لیا۔ اے اللہ غلط چیزوں سے رکنے کو کہا، ہم سے ہو نہ سکا، ہم نے غلط کر لیا۔ لیکن میرے مولا آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔
ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ہی کی مانتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یا اللہ آپ ہی کی رحمت کے امیدوار ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ہماری مغفرت فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، جتنی خطا غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ یقیناً جان بوجھ کر کی گئی ہیں، اے اللہ سب کو معاف کر دیجیے، سب کو معاف کر دیجیے، اے اللہ صحیح طریقے پر زندگی جینا سکھا دیجیے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر جینا دیجیے، اے اللہ ہمارے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دیجیے، دن بدن مسلمانوں پر خطرات آ رہے ہیں لیکن نوجوان ہمارے لڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ اور بگڑنا چاہ رہے ہیں، اپنی خواہش پر چلنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ صحابہ بھی نوجوان تھے لیکن انہوں نے اپنی جان کی فکر کیے بغیر اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دیا، اور ہم بھی نوجوان ہیں، ہماری نوجوان نسلیں ہیں، انہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، یا اللہ صحابہ والی زندگی عطا فرما دیجیے، صحابہ والی زندگی عطا فرما دیجیے، اللہ اس چھوٹے سے جلسے کو قبول فرما دیجیے، اللہ جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی، محنت کی، سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے معاشرے میں عزت اور آبرو کو زندہ فرما دیجیے، ہمارے عورتوں کو پردہ اور حیا فرما دیجیے، ہمارے مردوں کے اے اللہ زبان پر بہترین الفاظ عطا کر دیجیے، اللہ ہمارے مردوں کو توفیق دیجیے، وہ گالی گلوچ برے الفاظ سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اللہ یہ زبان تو آپ کے نام کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کے قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے گالی گلوچ کیسے نکل سکتے ہیں، یا اللہ گالی گلوچ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ جتنے بچے ہمارے اس مکتب میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ جہاں تک مکاتب ہیں جس مکتب میں پڑھ رہے ہیں ہر بچے کو علم نافع عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی زندگی میں دین زندہ فرما دیجیے، ان کا عقیدہ درست فرما دیجیے، ان کی نسلوں میں دین زندہ فرما دیجیے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب، ہم سے محبت رکھنے والے، اے اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہونے والے ہر ایک کی مغفرت فرما دیجیے، ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ کرام کی عمر میں، ہمارے صالحہ میں، صحت میں، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ہمارے والدین کی عمر میں، ہمارے صالحہ میں، صحت میں، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کو خوشحالی عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا نصیب فرما دیجیے، اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہماری نسلوں کی حفاظت کر لیجیے، ان کے ایمان و آبرو کی حفاظت کر لیجیے، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، اے اللہ مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، پوری انسانیت پریشان ہے، ہر انسان کو اللہ بہترین طریقہ عطا فرما دیجیے، بہترین زندگی عطا فرما دیجیے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ دشمنوں کی بری نظر سے حفاظت فرما دیجیے، اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، پورے ملک میں آپس میں محبت عطا فرما دیجیے، پورے ملک کو خوبصورت بنا دیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ ہم سب کے دل کے بھید کو جاننے والے ہیں، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا رب.